سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقات لانے کا جب حکم ارشاد فرمایا تو میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ نیکیوں کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں تھوڑا جیسے آگے نکل جاؤں۔ ان کی جو جیت اور ہار وہ بھی نیکیوں کے حوالے سے ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں سب اپنے اپنے تحائف لے آئے، اپنے اپنے صدقات پیش کر دیے، تو بارگاہ رسالت سے یہ سوال ہوا کہ عمر تم آج بارگاہ خداوندی کے لیے کیا لے کر آئے ہو، جہاد کے سامان کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر کے مال کی تقسیم کاری یوں کی کہ آدھا گھر والوں کے لیے رہنے دیا اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، کہا سب کچھ لے آیا ہوں۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو تفصیل بتانے لگ جاتا، میں یہ بھی لے آیا، میں وہ بھی لے آیا، میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ لیکن بارگاہ رسالت کا ادب دیکھیے کہ پتہ ہے سرکار تو دلوں کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھپا نہیں، صرف دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا یہ ترمذی شریف میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 3675۔ اچھا، یہ جب ہم واقعہ سنتے ہیں یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی کبھی ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ کسی بھی کتاب میں لکھا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ وہ مال سارا دینے کے بعد سیدنا صدیق اکبر مفلس ہو گئے تھے یا ان پہ غربت آ گئی تھی یا ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ نہیں، ان کے بھی علم میں تھا اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب کوئی بارگاہ خداوندی میں کچھ پیش کرتا ہے، رب کے حضور اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو گنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت شعر بھی کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، مجھ کو کچھ غم نہیں اشک بہتے رہیں، دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے، آپ کے نام پہ مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو میں نے ابھی بتایا سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہوا، اور سب اس دن، حالانکہ یہاں پر میں ایک ویسے آپ کو بات بتاؤں، اس دن حضرت عثمان غنی نے 2 بار کھڑے ہو کر اپنا مال پیش کیا تھا اللہ عز و جل کی راہ میں۔ غزوہ تبوک کے دن آپ نے پہلے کھڑے ہو کر کچھ اونٹوں کا اعلان کیا، کچھ 100 اونٹوں کا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے۔ صحابہ کرام میں غربت بڑی تھی، اکثر صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے آئے تو مطلب وہاں پہ رہتے تھے، صحابہ صفہ وغیرہ میں شامل تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی پہلے کھڑے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو دعا دی اور فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس سے اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ ان کا اتنی امیری میں سے سارے میں سے کچھ دینا، وہ جنت انہوں نے بے شک خرید لی، لیکن ایک بندے کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا کچھ ہی لے آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی موقع پر ایک اور واقعہ بھی سامنے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب سارا مال لے کر آئے تو انہوں نے ایک پرانی قمیض پہنی ہوئی تھی اور قمیض میں جہاں بٹن لگے ہوتے ہیں نا وہاں پر آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی قمیض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی نئی قمیض نیا جو جوڑا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں جو مال دینا تھا نا اس میں شامل کر دیا ہے، اور آج خود پرانی یعنی قمیض اور اس میں بٹن نہیں تھے تو فی الحال کانٹے لگا لیے، بٹن بعد میں لگاؤں گا، بس جلدی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اپنے اس بندے سے پوچھئے کہ کیا اس حالت میں یہ مجھ سے راضی ہے، خوش ہے اس حال میں بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے خوش ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور اس موقع پر ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا کہ سیدنا جبرائیل جب آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ آج پوچھا کہ یہ کیسا کپڑے پہن رکھے ہیں؟ اسی طرح کے صدیق اکبر نے پہنے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، آج معصوم فرشتوں کو حکم ہے کہ اسی طرح کا لباس پہنا جائے۔ یہ ہوتے تھے وہ کہ جن کی ادا اللہ اکبر خالق کائنات کو پسند آ جایا کرتی تھی۔ اس کے اندر چھپی ہوئی پتہ کیا چیز ہوتی تھی؟ اخلاص للہیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
یہ تو سرکار نہ پوچھتے تو صدیق اکبر نے کہاں بتانا تھا کہ یا رسول اللہ میں کتنا مال لے آیا ہوں؟ وہ تو اسی لیے بتایا کہ نبی پاک نے پوچھ لیا تاکہ بقایا کو بھی ترغیب ملے۔ آج غزوہ تبوک کے لیے مال اکٹھا ہو رہا ہے، جہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے لوگوں کو، بقایا سننے والے امتیوں کو، بعد میں آنے والوں کو، کہ سیدنا عثمان غنی 2 مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی راہ میں مال دے رہے ہیں اور وہاں پر وعدے کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا دوں گا، اور حضور نے جنت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ وہاں یہ بھی پتہ تمہیں ہونا چاہیے ان کے پاس تو مال ہے، وہ مال میں سے کچھ دے رہے ہیں۔ وہاں پر یہ بھی ترغیب ملنی چاہیے میرے امتیوں کو کہ ایک کے پاس جو کچھ گھر پہ تھا وہ سارا ہی بارگاہ رسالت میں اللہ عز و جل کی راہ میں دینے کے لیے لے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک سے یہاں پر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی شخصیت تھی، 2 مرتبہ اعلان کیا، جو وعدہ کیا تھا بعد میں جب دیا اس سے بڑھ چڑھ کر دیا، جتنے کا اعلان کیا تھا اس سے زیادہ دے دیا بارگاہ رسالت میں۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے حال، اگر کوئی بامشکل کچھ لکھوا بھی دے کہ میں اتنا دوں گا مسجد میں، مدرسے میں، کسی نیک کام میں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو بس وہ آگے آگے اور لینے والے ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں جب دیں دل کھول کر دیں اور اس نیت سے دیں، اس توکل سے دیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر نے دیا کہ دے دیا تو بس پھر توکل رکھا کہ رب تعالیٰ خود ہی معاملات کو پورا فرما دے گا۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا، کسی کتاب میں پڑھ لیں، سیرت میں کہیں پہ بھی پڑھ لیں، احادیث میں، یہ مفلس نہیں ہو گئے بعد میں، ان کا معاملہ بہترین چلتا رہا۔